اگر عدالتی فیصلے لیڈر بناتے ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجھے بلایا بھی جاتا ہے تو پھر مجھے بار بار بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کاغذات نامزدگی فارم کی اسکروٹنی کے لیے ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہوئے، تاہم ان کے کاغذات کی اسکروٹنی مکمل نہ ہو سکی۔ ریٹرننگ افسر نے فاروق ستار کو بتایا کہ ان کے کاغذات کی اسکروٹنی عید کے بعد مکمل کی جائے گی۔ ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ہم جو عوام سے وعدے کریں ان وعدوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ میں ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ چونکہ سیاسی جماعتیں وعدے پورے نہیں کرتی، لوگوں کا اعتماد سیاسی رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں سے اٹھتا جا رہا ہے۔ اس سے سیاسی اور جمہوری نظام کمزور ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بات کریں جو پوری ہو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ الیکشن ہمارے مسئلے کا حل نہیں، اس سے ہم چوتھی بڑی جماعت بن کر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے، اس لیے ہم ایسی بات کریں جس کی آئین میں گنجائش ہو، آئینی اصلاحات کی بات کریں اور انتظامی بنیادوں پر صوبے بنانے کی بات کریں۔ آئین میں ایسی ترمیم کی بات کریں جس کی گنجائش ہے، نئے انتظامی یونٹس کی بات کریں، نئے صوبوں کی بات کریں۔ اگر نئے انتظامی یونٹس پاکستان میں نہیں بنیں گے، مختلف علاقے خطے کے لوگوں کو اختیار، وسائل اور خود مختاری نہیں ملے گی، ہر خطے کا اپنا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، ان کی اپنی صوبائی حکومت نہیں ہوگی، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی، بلدیاتی اداروں کو اختیارات اور وسائل نہیں ملیں گے، یہ پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سارا الیکشن، یہ سارے دعوے بیکار ہو جائیں گے اگر یہ بنیادی اصلاحات پاکستان میں نہیں ہوں۔ آئینی اصلاحات، سیاسی اصلاحات، نئے انتظامی یونٹس، نئے صوبوں کا قیام پورے پاکستان میں، تمام صوبوں میں اور صوبہ سندھ میں بھی مزید صوبے بنائے جائے بشمول جنوبی سندھ صوبے کے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اب بھی سرکاری وسائل اور افسران کو استعمال کر رہی ہے۔ الیکشن سے قبل دھاندلی کا سلسلہ جاری ہے، پری پول ریگنگ ہو رہی ہے۔ انتخابات سے قبل دھاندلی کا سلسلہ جاری ہے، پری الیکشن ریگنگ ہو رہی ہے، جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مردم شماری کا جو ایک سیمپل مردم شماری ہونی تھی 5% علاقوں میں، جس کے نہ ہونے سے سب سے زیادہ نقصان کراچی اور سندھ کے شہروں کا۔ یہاں لوگوں میں بہت بے چینی ہے، بہت اضطراب ہے، بڑا شدید رد عمل ہے۔ ہم نے ان کے غم و غصے کو روکا ہوا ہے، ہم نے انہیں صبر کی تلقین کی ہے۔ پیپلز پارٹی جس کی صوبائی حکومت تھی، ابھی بھی صوبائی وسائل، سرکاری مشینری اور سرکاری افسروں کو استعمال کر رہی ہے، اور جو خصوصی فنڈز ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے اور ان سرکاری مشینری اور گاڑیوں پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگایا جا رہا ہے۔ یہ ہم نے بات بتائی ہے، یہ پری الیکشن ریگنگ ہے۔ اور سب سے آخر میں انتخابی اصلاحات میں ایک اہم نقطہ جس کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی، جو بہت بڑی دعوے دار تھی کہ ہم انتخابی اصلاحات کرائیں گے، انہوں نے امیدواروں کے اخراجات پر تو حد لگائی ہے، پابندی لگائی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کے اخراجات پر کوئی پابندی نہیں۔ کروڑوں روپیہ خرچ کریں، اربوں روپیہ لٹائیں، لوگوں کی رائے کو متاثر کریں، ان کے ذہن بنائیں اور اپنے ووٹ پکے کریں پیسے سے، پیسوں کی ریل پہ انتخابات میں، سیاست میں۔ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، سب کے لیے برابری نہیں ہے۔ کچھ امیدوار، کچھ سیاسی جماعتیں انتہائی غریب ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ایم کیو ایم، تو وہ کیسے مقابلہ کریں گے ان بڑی جماعتوں کا جن کے پاس بڑے پیسے ہیں، بڑے وسائل ہیں، جنہیں سمندر پار، انہیں پاکستان کے باہر سے بھی پیسہ آ رہا ہے جو کہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ابھی طے نہیں ہوئی ہیں، تو یہ بھی پری الیکشن ریگنگ ہے۔